حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے دو چیزیں عطا کی ہیں۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری سنت رسول ہے، احادیث کی کتابیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی بدلائے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، چونکہ نعمتوں کو شمار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو میں ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو انسان کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ ہیں، یہ انسان کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ ہاتھ انسان کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو پاؤں عطا کیے ہیں، قدم عطا کیے ہیں، آنکھیں عطا کی ہیں، زبان عطا کی ہے، دل دیا ہے، اور کھانے پینے کے لیے منہ دیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے عظیم نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ اور پھر ان نعمتوں کے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کر اس قرآن کا معلم بنا کر، حدیث کا معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ لوگوں کو پڑھایا جائے، سمجھایا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب قرآن مجید میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب آپ نے بات کرنی ہے، کسی سے کلام کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو کیا کہنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جب بھی بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، سچی اور کھری بات کرنی ہے۔ اور پھر اس زبان کی ہلاکتیں بہت بڑی ہلاکتیں ہیں۔ اس کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ لوگوں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ قانون بتا دیا، یہ ایک اصول بتا دیا کہ زندگی اس طرح بسر کرنی ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو زبان دی ہے تو زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، چل کر جاتا ہے، پاؤں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ چل کر جاتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس زمین کے اوپر سیر و تفریح کرنی ہے، چلنا پھرنا ہے، لیکن کبھی اکڑ کر نہیں چلنا۔ کس لیے اکڑ کر نہیں چلنا؟ تم اکڑ کر چلنے سے نہ تو زمین کو پاڑ سکتے ہو، نہ تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں، اور اس کی تفسیر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ بھی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اور پھر انسان ان نعمتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ نعمتیں منسلک ہے، جڑی ہوئی ہیں۔ اگر انسان ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو ایک عظیم نعمت ملتی ہے، اور وہ نعمت تقویٰ کی نعمت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی چیز کی شرط لگائی ہے کہ لوگوں پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ اختیار کر لو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اس طرف بھی جھاڑیاں ہیں، اس طرف بھی جھاڑیاں ہیں، اور جھاڑیاں جو ہے ملی ہوئی ہیں،
انسان درمیان سے گزرتا ہے اور اپنے لباس کو اس طرح سمیٹ کے محفوظ اور بہترین گزر جاتا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ آج انسان کے ادھر بھی خواہشات ہیں، ادھر بھی خواہشات ہیں، اوپر نیچے خواہشات ہیں، اور جو ان خواہشات کو چھوڑ کر، گندے کاموں کو چھوڑ کر، فحاشی اور بے حیائی کو چھوڑ کر جو درمیان سے گزر جاتا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ فرما برداری کیا ہے؟ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ، ایک اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور دوسری سنت رسول ہے۔ اور پھر اگر ان نعمتوں کا استعمال ہم نے صحیح نہ کیا، درست نہ کیا، تو یاد رکھو اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، دن قیامت کے، اور قیامت کا وہ دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اور جو بھائی اس دنیا کے اندر میرے اوپر جان نشاور کرتا تھا، میرے لیے ہر ایک مشکل کو برداشت کرتا تھا، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر میری حاجات کو پورا کرتا تھا، آج وہی بھائی مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور وہ بیوی جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ساری زندگی تیرے ساتھ جیوں گی اور تیرے ساتھ مروں گی، اس بیوی کا یہ دعویٰ تھا۔ اور پھر وبنیہ، جو آدمی اپنے قدموں پر اٹھا کے والدین کو حج کراتا ہے، والد والدہ کو حج کراتا ہے، صبر کرتا ہے، اتنی مشکلیں برداشت کرتا ہے، اس قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ بھی آیا ہے، تو یہ سارے کے سارے اس دن چھوڑ جائیں گے، اور پھر یہ ساری کی ساری نعمتیں بھی انسان کے خلاف بولے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور پھر یہ الفاظ اللہ رب العزت نے فرما دیے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، ورنہ اس دن قیامت کے یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ ایسے ایسے کام کیا کرتا تھا، بے حیائی کے کام کیا کرتا تھا۔ پاؤں بولیں گے ہمارے ساتھ ہی چل کر فلاں فحاشی کی طرف گیا تھا، ہاتھ بولیں گے وہاں ڈاکہ ڈالا تھا، وہاں چوری کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان نعمتوں کو صحیح سلامت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔